الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. اس سے پہلے کی آیات میں مسلمانوں سے گویا کسی حد تک ناراضگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا کہ مکے میں جو لوگ یا اور دوسری جگہوں پر جہاں ایمان لانے کے بعد وہ ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے کہ اس جگہ سے وہ نکل کر اسلامی ریاست میں آ سکے یا کسی ایسی جگہ پر جا سکیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں اس طرح کی دشواریاں اور تنگیاں ان پر نہ ہو اور ان کا جینا دوبھر نہ کیا جائے، وہ بیچارے اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے نکل نہیں پا رہے وہاں سے. تو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آخر کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ کمزوروں کے سلسلے میں تم کسی قسم کے جہاد کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. کمزور کچھ عورتیں بھی ہیں، کچھ مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہاں سے نکل سکے یا ان کے پاس کوئی ایسا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہے. مثلا راستہ نہیں معلوم کہ جائیں تو کدھر جائیں، کس راستے میں پہنچتے چلیں گے تو منزل پہ پہنچ جائیں گے یا جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچ جائیں گے. وہ راستوں سے ناواقف ہے تو کم سے کم تم کو ان کا خیال کرنا چاہیے. اور کیوں نہیں ایسا تم کرتے ہو کہ ان کے سلسلے میں جہاد کرو، ان کو ظالموں کے پنجے سے ان کو نجات دلاؤ. اور ادھر ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی جو ایمان لانے کے بعد کوئی عذر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے اور پھر بھی وہی قیام کیے ہوئے ہیں مکے میں یا جس جگہ میں بھی ان کو اس طرح سے ستایا جا رہا، پریشان کیا جا رہا، باوجود اس کے کہ ان کو قدرت حاصل ہے کہ وہ دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں اپنے کاروبار کے اعتبار سے بھی اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی. اس کے باوجود وہ صرف اس لیے کہ فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، فلاں ہے اور فلاں، وہ فلاں کے چکر میں وہ ہجرت نہیں کر رہے، جبکہ اس وقت ہجرت فرض کر دی گئی تھی اور گویا ایمان کا تکملہ تھی کہ ایمان لائے ہو تو اب علامت یہ ہے ایمان کے تمہارے ایمان کی کہ تم اس جگہ سے ہجرت کر کے اس جگہ چلے جاؤ جہاں تمہارے لیے آسانیاں ہو. تو اگر وہ لوگ ہجرت نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہے اور وہ ناقص ایمان والے ہیں. تو دونوں کو تنبیہ کی گئی، تو مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی کہ تم کو ایسے لوگوں کے سلسلے میں کوششیں کرنی چاہیے اور ظالموں کے چنگل سے ان کو نکالیں. اور جو لوگ باوجود قدرت ہونے کے ہجرت نہیں کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا دی جائے گی. یہ پچھلی آیات میں. اور تیسری ایک صورت یہ بھی بیان کی تھی کہ کوئی شخص ہے ہجرت کے لیے نکلا ہے اپنے وطن سے، اپنے وطن کو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے خیر بات کہہ رہا ہے اور چل رہا ہے، لیکن ابھی منزل مقصود پر پہنچا نہیں. مثال کے طور پر مکہ سے مدینہ آنا چاہتا تھا، اسلامی ریاست کا قیام عمل بھی آ چکا تھا، یا کسی دوسری جگہ کی طرف جانا چاہتا تھا جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی سختی، کوئی دشواری نہیں کی جا رہی تھی لوگوں پر، اس طرف جانا چاہتا تھا اور اتفاق سے راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی. وہ نہ ادھر اپنے گھر کی طرف لوٹ سکا، مثلا بیمار ہوا تھا تو گھر والوں کی طرف لوٹ آتا کہ بھئی یہی جو کچھ ہو رہا ہے ہو جائے تاکہ اپنے ہاتھوں سے لوگ دفن کر دیں، اور نہ اپنی منزل پر پہنچ سکا کہ وہاں اگر اپنے نہیں ہو گئے تو کم سے کم اپنے مسلمان بھائی تو ہے وہی کفن کا انتظام کر دیں، وہ بیچارہ بیچ راستے میں اس کا انتقال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ وہ نیک نیتی سے نکلا تھا، اسلام کے لیے اس نے اپنے وطن کو چھوڑا تھا، اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر اس کا اجر واجب ہو گیا.
اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عدد سے محروم نہیں کرے گا کہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ نہیں پائے لہٰذا ہجرت کا کوئی اجر و ثواب نہ ملے، ایسا نہیں، اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور جو بھی اس سے لغزش ہو گئی، جو بھی چوک ہو گئی، ممکن ہے کہ نکلنے میں تاخیر ہو گئی ہو، وقت رہتے اگر نکل آتا تو منزل پر پہنچ جاتا، یا اور کسی قسم کی، تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرنے والا ہے۔ یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ ایک باقاعدہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، وہ یہ کہ انسان اگر سفر کی حالت میں ہے تو اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح سے کرنی ہے۔ کیا سفر میں ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ حضر میں ہے تو نماز پڑھیں، اپنے وطن میں ہے، اپنے گھر میں ہے تو ٹھیک ہے، نماز پانچوں وقت پڑھیں گے، اور سفر میں ہے تو کسی نماز سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ سفر میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کی یاد سفر میں بھی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی یاد حضر میں بھی ہونی چاہیے، اپنے وطن میں بھی ہونی چاہیے؟ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ جب تم سفر کی حالت میں ہو، مسافرت کی حالت میں ہو، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے تم نے کسی اور سبب سے، اسلام کے لیے تجارت کی غرض سے، کسی سے ملنے جلنے کی غرض سے جا رہے ہو، کسی کا کچھ تمہارے پر حق نکلتا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو، شادی بیاہ کے تعلق سے جا رہے ہو، اپنی شادی یا کسی دوسرے کی شادی میں شرکت کے لیے، یا اور کوئی دنیاوی تمہاری غرض ہے اور اس کے لیے تم اپنے گھر سے سفر یعنی مسافر بن کر نکلے ہو، ظاہر ہے کہ اگر سفر گھنٹہ 2 گھنٹے کا تو نماز کا وقت نہیں آئے گا، گئے اور چلے آئے۔ مثال کے طور پر تھوڑی دور کا اناؤ کا سفر ہے، ہم صبح 6 بجے نکلے، فجر پڑھ کے نکلے اور 12-1 بجے تک لوٹ آئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر سفر دور دراز کا، پھر آج یہ سفر ہمارا قریب ہو گیا، ٹرین ہے، بس ہے، یہ ہے وہ، اس زمانے میں بات کی گئی جب صرف سواریاں تھیں، گھوڑے کی پیٹھ تھی یا اونٹ کی پیٹھ تھی یا اس طرح کی بیل گاڑی وغیرہ اس طرح کی، تو ظاہر ہے کہ 1 گھنٹے کا جو آج سفر ہے وہ 1 دن کا ہوا کرتا ہوگا۔ تو اس طرح کی مسافت اگر تم طے کر رہے ہو، دور دراز تم سفر کے لیے جا رہے ہو، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ تو اگر تم ایسی حالت میں نماز میں کمی کرتے ہو، نماز کم پڑھتے ہو، قصر کر لیتے ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی گناہ تم نے کیا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، بلکہ ایسے موقع پر تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم نماز میں اگر کمی کرتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہم نے 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھی ہے تو شاید اللہ تعالیٰ کے وعدے قبول نہ کی جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے 4 فرض کی تھی، حق کون ہوتے ہیں 2 پڑھنے والے اس یا 2 کرنے والے، لہٰذا یہ گناہ کی بات ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اگر تم نے کمی کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر اس کا بھی انتظام نہیں ہوتا، اس کا راستے میں نماز پڑھنے کا بھی اگر کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، مان لیے 1 دن لگ گیا پورا ہم کو اپنی جگہ پہ پہنچنے میں، نہ انتظام ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ٹرین پہ بیٹھے، ٹرین رک رہی ہے تو آپ ٹرین میں نماز پڑھی، اگر حالات ٹھیک ٹھاک ہیں تو آپ نماز ٹرین وہاں کے حالات تو آپ دیکھیے، ہاں وہ دیکھ رہے ہیں، آج کل تو بڑی مصیبت بن گئی ہے۔ بہرحال اگر حالات مناسب ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اور کسی قسم کا جان کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں خطرہ نہیں ہے تو آپ ٹرین پڑھیں، پانی میں ایسا نہیں ہے وضو کیجیے، اور پانی اگر مثال کے طور پر نہیں ہے تو تیمم کر لیجیے، گرد و غبار تو مل ہی جائے گا، پانی تو مل جاتا ہے۔ ہاں نہیں اگر مثال کے طور پر پانی ختم ہو گیا، کہیں اسٹیشن پر پانی نہیں مل پایا، گاڑی میں بھی پانی نہیں ہے تو گرد و غبار ملتا ہی ہے، آپ اس سے تیمم کیجیے اور نماز پڑھیے۔ ممکن ہو تو قبلے کا رخ دیکھ لیجیے کہ جانے قبلہ ادھر رخ کر کے کھڑے، نہ ممکن ہو کہ جدھر کی گاڑی جا رہی ہے آپ اسی سمت میں نماز پڑھنا شروع کر دیجیے، کھڑے ہو کر ممکن ہو پڑھنا، بالکل سجدے کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھ لیجیے، نہیں کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے، بیٹھ کر پڑھنا ممکن ہے، اگر راستے میں بیٹھ کر پڑھنا ممکن ہے تو راستے میں بیٹھ کر پڑھ لیجیے، سیٹ پر بیٹھ کر پڑھنا ممکن ہے تو سیٹ پر بیٹھ کر پڑھ لیجیے، بالکل سجدے نہ کر سکتے ہو تو اشاروں سے پڑھ لیجیے، ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی، ہم کریں بس، معاملہ ہمارا ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو بہت سہولت دے رکھی ہے۔ تمہارا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، مگر تم نماز میں کمی کر دیتے ہو تو کوئی اس کو گناہ کی بات نہ سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کی آئین منشا کے مطابق ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ایسی صورت میں بھی جب کہ تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ کافر تم کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا،
ظاہر ہے کہ جب کافی مصیبت میں مبتلا کر دیں گے اس بات کا اندیشہ ہے تب تو اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم مختصر انداز میں نماز پڑھ کر فارغ ہو لیں، اس لیے کہ ہم 4 پڑھیں گے ان کی وہ اپنا کام کر جائیں، ہم 2 پڑھیں گے تو جلدی فارغ ہو جائے گا اور ہم چوکنا ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے یفترق بالذین کفروا بالخصوص ایسے موقع پر بھی جب تم کو اس بات کا اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ کافر تم پر ہجوم کریں گے، تم کو نقصان پہنچائیں گے، تم کو جان کے اعتبار سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، مال کے اعتبار سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، مثال میں بیوی بچے مثال کے طور پر ہے تو ان کو کسی قسم کا ضرر پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی تم کو بھرپور اجازت ہے کہ تم مختصر انداز میں نماز پڑھو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ کافر تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم کو خوشحال نہیں دیکھ سکتا ہے، تم کو آخرت میں کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا ہے، دنیا میں بھی تم اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر رہو، وہ اس کو گوارا نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے وہ ہے ویسی تم بھی ہو جاؤ، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ کافر تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ دو اور جس طرح سے وہ کفر کیے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے تم بھی کفر کر بیٹھے، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور پھر تم سب کے سب یکساں ہو جاؤ، ایک سطح ہو جاؤ کہ وہ بھی اللہ کے باغی اور تم بھی اللہ کے باغی۔ تو ان کا تو نظریہ ہی یہی ہے، لہٰذا وہ ہر اعتبار سے آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانے اور عبادات سے روکنے اور نمازوں کے سلسلے میں مخل ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ممکن ہے اور کسی بھی طرح سے تم 2 رکعت پڑھ سکتے ہو تو ضرور پڑھو، اس میں کسی قسم کی تساہل نہ ہو۔ ہاں اگر ممکن نہ ہو، کسی بھی طرح سے پڑھنا ممکن نہ ہو، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، بیوی بچوں کا خطرہ ہے، یہاں کسی قسم کا کوئی اندیشہ ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی نماز مؤخر کر دو، یا اگر اشاروں سے پڑھنا ممکن ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ، اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر نماز کو اگر سفر میں ہے پوری سہولیت ہم کو مل جاتی ہے، جیسے وہاں کوئی میرا اپنا رشتے دار مل جاتا ہے یا مسجدیں بھی مل جاتی ہیں آسانی سے، تو سفر میں ہے تو کیا ضروری ہے صرف قصر ہی پڑھیں؟ ہاں ہمارے وہاں قصر ہی ضروری ہے، ضروری ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصر ہی ضروری ہے۔ تو ہم اگر امام صاحب کے پیچھے اگر ہم جماعت کے ساتھ اگر امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں جو وہاں کا ہے مقیم ہے تو اس کے پیچھے پھر آپ اس کے تابع، وہ 4 پڑھ رہا ہے آپ کو 4 ہی پڑھنا ہے، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ 2 پڑھ کے سلام دے دیں یا مثال کے طور پر آپ ان کو چھوٹ جاتی ہے تو ہم 2 ہی پڑھیں گے۔ ہاں اگر آپ اپنے طور پر پڑھ رہے ہیں یا کئی لوگ مسافر ہیں وہ اپنی جماعت کریں تو 2 رکعت کی جماعت کریں گے، 2 ہی کریں گے، 2 ہاں جماعت کریں گے، مسافر سارے کے ساتھ 15 دن کا یہ کچھ ٹائم رہتا ہے سفر، 14 دن تک سفر سے یہ قصر کریں گے، اور 15 دن کی اگر نیت ہو رہی ٹھہرنے کی تو اس وقت پوری نماز پڑھی جائے گی۔ مقیم امام کے پیچھے ہم پڑھیں گے نماز تو پھر ہم صف قصر نہیں کریں گے، ہم پوری نماز پڑھیں گے، چاہے اس کے پیچھے ایک ہی رکعت ہم کو ملے۔ سنت کے سلسلے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کا پڑھنا باقاعدہ طور پر ثابت نہیں ہے، نوافل البتہ ملتی ہے کہ سفر میں آپ نے سنتوں کا تو اہتمام نہیں کیا لیکن نوافل کا جب بھی موقع ملا آپ نے پڑھا ہے نا، جیسا موقع ہو۔ تو یعنی کہ اگر ہم جو ہے 2 پڑھ لیں، اگر جوان مل گئی ہے تو 4 پڑھ کے ہاں آپ فارغ ہو سکتے ہیں، لیکن فجر کی سنت چونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے سلسلے میں تو نبی کا فرمان یہ ہے کہ اگر گھوڑے کی پیٹھ پر اس نماز کو پڑھ سکو تو پڑھ لو، سنت فجر کی، لہٰذا اس سنت کو نہ چھوڑیں، وہ سنتیں پڑھی جائیں، باقی اور جو سنتیں ہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ فجر میں ہم نے دیکھا کسی کی 1 رکعت جا بھی نہیں ہوتی تب بھی وہ پہلے سنتیں کرتا ہے، تو اگر اس کو اس بات کا یقین ہے، اطمینان ہے کہ ہم امام سے رکوع میں کم سے کم مل جائیں گے، یعنی یہ رکعت ہم کو مل جائے گی، نہیں دوسری رکعت، اگر دوسری رکعت اس کو ملنے کا یقین ہے تو سنت پڑھ لے، اور ہاں اور اگر یقین ہے کہ ہم اگر سنت پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت بھی چلی جائے گی تو پھر سنت چھوڑ دے اور امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اچھا پھر نماز کے بعد، اب نماز کے بعد سنت نہیں پڑھیں، کیونکہ فجر کے بعد کسی قسم کی غیر فرض نماز نہیں ہے۔ لوگ بعض یہ کرتے ہیں کہ سورج نکل آتا ہے مغرب وقت نکل جاتا ہے اس وقت سنت پڑھ لیتے، تو اس وقت سنت بھائی اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن اس وقت سنت کا پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر۔ جوہر وغیرہ کی سنت آگے پیچھے کر لی کوئی حرج نہیں اس میں، فجر کی اہمیت ہے، اور یہاں تک اس کا معاملہ ہے کہ اگر فجر کی نماز آخری 19 ہو گئے قضا ہو گئی تو زوال سے پہلے اگر ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو سنت بھی پڑھیں گے، سنت اور فرض دونوں کی قضا کریں، اور اگر زوال ہو گیا ہے ظہر کا وقت آ گیا ہے تو اب صرف فرض کی قضا کی جائے گی، اب سنت کی قضا نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے کسی مہم سے واپس آ رہے تھے اور کسی جگہ پر آپ نے قیام کیا رات میں
سویا سارے صحابہ کرام سوئے. اتفاق کی بات کہ اس روز کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی، نہ صحابیوں میں کسی کی آنکھ کھلی، نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، یہاں تک کہ سورج نکل آیا. اب جب سورج نکل آیا اچانک آنکھ کھلی نبی تو آپ بے چین ہو گئے کہ نماز ہماری چلی گئی. سب کو جگایا، فرمایا کہ چلے یہاں سے جلدی آگے بڑھو، یہاں کچھ زمین کا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم میں سے کسی کی آنکھ نہیں آتی. پھر کچھ دور آگے جانے کے بعد آپ نے سنت کی بھی قضا کی ہے اور فرض کی بھی قضا کی ہے. لہٰذا زوال سے پہلے تک حکم یہ ہے، یعنی شریعت کا وہ ہے کہ سنت کی بھی قضا کی ہے. لیکن یہ صرف فجر کے سلسلے سے ہے، باقی کسی نماز کے سلسلے. ہم ظہر میں آئے، ہم اتنا وقت تھا کہ بس 4 فرض ہم پڑھ سکتے تھے، 4 فرض پڑھ لیں، سنت کی کوئی قضا نہیں. یا ظہر کی نماز ہماری قضا ہوگی تو ویسے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو صرف سنت فرض کی قضا کریں گے، سنت کی کوئی قضا نہیں. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر تو یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، وہ تم کو اللہ کے راستے پر نہیں دیکھنا چاہتے. تم موحد بن کر رہو، توحید کے پرستار بن کر رہو، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کو تم معبود اپنا نہ بناؤ اور اسی کا احکامات پر چلو. یہ کافروں کو گوارا نہیں ہے، لہٰذا وہ تم سے دشمنی میں کوئی بھی موقع جانے نہیں دیں گے. اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنی حفاظت کے نقطہ نظر سے جیسے مواقع ہو، جیسے حالات، اس اعتبار سے نماز کی ادائیگی کرو. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، نبی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی، اگر آپ لوگوں کے درمیان ہیں، آپ موجود ہیں اور اس وقت یعنی سفر کی حالت ہے اور اس وقت آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیچھے نماز پڑھیں. ظاہر ہے کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کچھ اور ہی مقام ہے، کسی اور کو امام بنا کر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب دوسرا ہے. نماز دونوں صورتوں میں ہوگی، نبی کے پیچھے نبی کے قیادت میں نماز پڑھیں گے تو بھی نماز، اور کسی اور کی قیادت میں نماز پڑھیں گے تو بھی نماز ہوگی. لیکن نبی کے پیچھے پڑھی گئی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہی مقبول ہے، اور دوسری کے پیچھے نماز پڑھنے کے سلسلے میں یہ تمہارا اتنا مرتبہ اس کا نہیں. اب ہر ایک کی یہ خواہش ہے، جتنے بھی، اور بالخصوص فوج یعنی دشمنوں کے مقابلے پر ہے، میدان جنگ میں ہے بالخصوص، اس موقع پر ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھیں. ظاہر ہے کہ نبی ایک ہی بار تو نماز پڑھائے گا، ایک وقت کی نماز ایک ہی بار ہوتی ہے، 2 بار نہیں ہوتی ہے، اور خواہش ہر ایک کی ہے کہ ہم نماز نبی کے پیچھے پڑھیں گے. تو اس وقت کیا صورت اختیار کی جائے؟ دشمن یعنی ہم میدان جنگ میں ہے، دشمن ہمارے سامنے ہے، مقابلے پر ہے، اور ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں، ساری فوجی نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، دشمن اچانک حملہ کر سکتا ہے. اس موقع پر کس طرح سے ہر ایک کی نماز بھی نبی کے پیچھے ہو جائے اور دشمن کے خطرے سے بھی ہم محفوظ رہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے طریقہ مقرر کر دیا کہ اس طریقے پر نماز پڑھے گا. یہ طریقہ دیا گیا ہے قرآن میں، ایک طریقہ ہے، نبی سے اس کے علاوہ بھی طریقے ہم کو ملتے ہیں. اب جیسے مواقع اس اعتبار سے کام کر لیا جائے، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی جب آپ لوگوں کے درمیان ہو اور لوگوں کو آپ نماز پڑھانا چاہیں، یعنی لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو اس وقت آپ اپنی فوج کے 2 حصے کر دیجیے، 2 جماعتوں میں، 2 ٹکڑیوں میں ان کو تقسیم کر دیجیے. ایک ٹکڑی، ایک جماعت فوج کا ایک حصہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے، اور دوسرا جو گروہ ہے، دوسری جو جماعت ہے، وہ دشمن کے مقابلے پر نگرانی کرتا رہے کہ وہ اندر نہ آ جائے اور مسلمانوں پر حملہ نہ کر دے. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ان دونوں میں سے ایک ٹکڑی، ایک جماعت آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور وہ نماز پڑھے آپ کے پیچھے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور نہتے ہو کر نہ کھڑے، ہتھیار بند کھڑے، جو بھی ہتھیار ہو. اس زمانے میں تلوار تھی، تیر وغیرہ تھے، وہ اپنے ساتھ رکھے، تلوار لے ہمیں رکھے رہے اور تیر بھی اپنے پاس رکھے، کمان بھی اپنے پاس رکھے. جیسا ہو خدا نخواستہ نماز کی حالت میں اگر اس طرح کی ضرورت پڑ جائے تو فوراً تلوار نکالے اور دشمن کے مقابلے پر آ جائے. تیر کی ضرورت ہو تو تیر چلا کر اس سے کام وہ کریں، فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. تو وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، نہتے نہ کھڑے ہو جائے کہ دشمن حملہ کر دے اور ہم کو سکھ کر نہ سکے، بلکہ ہتھیار لے کر کھڑے ہو، چوکنا ہو کر کھڑے ہو. کچھ دشمن کی طرف بھی نظر رہے اور کچھ نماز میں بھی. ایسا نہ ہو کہ بالکل دشمن کی طرف سے نظر ہٹا دی، ٹھیک ہے دوسری جماعت نگرانی کر رہی ہے، لیکن ممکن ہے کہ کوئی دشمن کسی اور طرف سے آ کر حملہ کر دے، جیسے کہ وہ احد کے موقع پر ہوا تھا
کہ پیچھے سے جہاں سے خطرہ تھا نبی کو آپ نے وہاں تیر انداز مقرر کر دیے تھے، اور جب جیت گئی تھی مسلمانوں نے، جو وہاں پر تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ جب ختم ہو گئی ہے، چلو مال غنیمت جیسے اور ہمارے ساتھی سمیٹ لیں، ہم بھی سمیٹ لیں، وہ اتر آئے۔ حالانکہ اس وقت عبداللہ ابن زبیر جو اس دستے کے سردار تھے، انہوں نے بہت روکنے کی کوشش کی، نبی کا فرمان یاد دلایا، لیکن انہوں نے کہا یہ نبی کا فرمان صرف جنگ کے دوران تھا، اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، میدان خالی ہو چکا ہے، دشمن بھاگ رہا ہے اور سارا اپنا ساز و سامان چھوڑ کر جا رہا ہے، اب جنگ کے کوئی معاملہ ہی نہیں، اب ہمارے دوسرے کے یہاں کیا تو بنتا ہے، ایسا وہ اتر ہے۔ ادھر سے جب بھاگتے ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور کفار مکہ کی قیادت کر رہے تھے، ان کی نظر پڑ گئی اور انہوں نے فوراً اپنے جنگی نقطہ نظر سے سمجھا کہ یہاں سے حملہ کیا جا سکتا ہے، پیچھے سے آگے۔ تو ممکن ہے ایسا ہی کوئی وہاں راستہ مل جائے دشمنوں کو کہ ایک جماعت ہماری نگرانی کر رہی ہے، لیکن کہیں کوئی خفیہ راستہ مل گیا، ادھر سے وہ سامنے سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو ایسی صورت میں یہ چوکنا بھی رہے گا۔ خالد بن ولید نام لیا، خالد بن ولید بعد میں ایمان لے آئے، جنگ لڑی، ہاں، اور پھر ان کی پوری زندگی جنگ میں ہی گزری ہے، لیکن جب تک ایمان نہیں لاتے وہاں کے موقع پر وہ ایمان تو لائے نہیں تھے، تو اس وقت اپنی دستے کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے ہی اندر والی جنگ میں تھے جس میں صحابہ اللہ کو جو ہے صحابہ جس میں بہت پسند ہے، جو جنگ کون سی تھی؟ جنگ بدر، جس میں وہ آسمان سے فرشتے اترے تھے، وہ تو بدر کا موقع ہے، اس میں وہ تھے، احد تو نہیں، وہ تو احد کے بعد ایمان لائے حضرت خالد بن ولید، اور احد میں تو انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا، احد میں پہنچایا، مگر ان کا جو ہے ہم کو لگ رہا ہے اس میں تھے جس میں جو فرشتے آسمان سے اترے تھے۔ بدر کے بعد تو احد پیش آیا، احد تو وہاں کا بدر کے بعد پیش آیا، تو اس میں کیسے ایمان لا سکتے؟ پہلے پیش آئے ہوگا، ہاں وہی اس کے بعد لائے، اس کے بعد ایمان لائے، ہم ان کا نام سنا ہے ہم نے کسی اس میں جنگ میں۔ تو وہ خود اسلحہ جو آپ کے ساتھ جماعت شریک ہوگی نماز میں، وہ اپنے ہتھیار بند رہے گی، چوکنا رہے گی پوری طرح سے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، ایک رکعت مکمل کر لو، امام قیام کی حالت میں جو بھی اس کو قرات کرنا ہے وہ کر لے، یعنی نبی جو بھی قرات کرنا چاہتے ہیں وہ قرات کر لیں، رکوع اور سجدہ مکمل کر کے ایک رکعت کو مکمل کر لیں، اور وہ جب کھڑے ہو جائے دوسری رکعت کے لیے تو یہ ٹکڑی یہاں سے چل جائے گی، مورچے پر چلی جائے گی، اور جو جماعت نگرانی کر رہی تھی اب وہ آ جائے گی اور نبی کے پیچھے وہ نماز پڑھے گی۔ یہ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، صرف نگرانی کرتے رہیں گے، اور ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے جس سے نماز خراب ہو جاتی ہو، نماز ٹوٹ جاتی ہو، فاسد ہو جاتی ہو، خاموشی کے ساتھ بس، اور غیر ضروری قسم کی حرکت نہیں کریں گے، چلنا پھرنا جتنی ضرورت ہے اتنا چلیں گے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب یہ پہلی جماعت سے فارغ ہو جائے، اس کی حرکت مکمل ہو جائے تو یہ سب کے سب تمہارے پیچھے چلے جائیں، یعنی وہ لوگ جو نگرانی کر رہے ہیں اب ان کی جگہ پر یہ چلے جائیں گے، اور جو نگرانی کر رہے ہیں جو امام قرات کر رہے ہوں گے وہ روک دیں گے نا اس سمے قرات، نہیں وہ قرات کرتے رہیں گے، وہ کرتے رہیں گے، وہ اپنی نماز میں روکیں گے، اور ادھر سے دوسری جماعت جو نگرانی پر معمول تھی اب وہ آ جائے گی۔ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت اب آ جائے گی، لم یصلوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو گویا ایک رکعت ان کی ہوگی اور دوسری رکعت جو نبی پڑھائیں گے وہ دوسری جماعت اس کی ہوگی۔ اب یہ دوسری جماعت کی بھی ایک رکعت ہو گئی اور اس پہلی جماعت کی بھی ایک رکعت ہو گئی، نبی دوسری رکعت کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ اب یہ جماعت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب چلی جائے گی پھر مورچے پر، اور پہلی والی آئے گی وہ اپنے طور پر اب ایک رکعت مکمل کر کے 2 رکعت بنا لی گی اپنی نماز کو، سلام پھیر کر چلی جائے گی، یہ فارغ ہوگی۔ اب یہ فارغ ہو جائے گی تو یہ مورچے پر چلی جائے گی، اور جس نے ایک رکعت پڑھی نماز کے پیچھے کہ نبی کی دوسری رکعت تھی اور ان کی ایک ہی رکعت ہوئی تھی، اب وہ اس جگہ پر آ کر اپنی رکعت مکمل کر کے نماز پوری کر لیں گے۔ اور اگر 4 رکعت ہوتی ہے تو 4 رکعت اگر ہوتی تو اس میں اس کا بھی طریقہ ہے کہ 2 رکعت پہلی ٹکڑی پڑے گی اور وہ چلی جائے گی سلام پھیر کر، اس کی نماز اس وقت 2 ہی رکعت، لیکن امام 4 رکعت پڑھائے گا، یعنی نبی نے اس طرح سے بھی پڑھائی ہے کہ 4 رکعت پڑھائی ہے لیکن ہر ٹکڑی کو 2 رکعت پڑھائی ہے، تو پہلی 2 رکعت میں ایک ٹکڑی شامل رہے گی، وہ امام کھڑے ہو جائیں گے، نبی کھڑے ہو جائیں گے، وہ سلام پھیر کر اپنے طور پر سلام پھیریں گے۔ یہ صرف اسی موقع پر ہے، ہاں جنگ کے موقع پر۔ ہم عام نمازوں میں اگر امام سے پہلے ہم سلام پھیر دیں گے تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، ہم کو اپنی نماز پھر سے پڑھنا پڑے گی، لیکن جنگ کے موقع پر یہ ہے کہ امام نے 2 رکعت مکمل کر لی ہے، امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور یہ سلام پھیر کر
اب وہ مورچے پر چلی جائے گی، اور جو دوسری جماعت ہے جو نگرانی کر رہی تھی وہ آ جائے گی اور امام کے پیچھے وہ اپنی 2 رکعتیں مکمل کرے گی. ان ہر ٹکڑے کی 2 رکعتیں ہوں گی، امام کی 4 رکعتیں ہو جائیں گی. اس طرح سے ایک یہ بھی طریقہ ہے. نماز کا طریقہ ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے کے اس پر ہے نا، مطلب اگر جیسے نارمل اگر جنگ کی بات کریں تو وہاں پر ایک امام ایک ٹکڑے کو پڑھا لے اور کوئی دوسرا امام اسی جگہ پہ کوئی دوسری ٹکڑے کو پڑھا لے. اگر لوگ راضی ہو جائے کوئی حرج نہیں. مثال یہ تو چونکہ امام نبی تھے، لوگوں کی ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہم نبی کے پیچھے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دے دیا. اب وہاں پر اگر اس طرح سے ممکن ہے کہ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں تو ایک کے پیچھے 2 پڑھ کر نماز مکمل کرے گا، دوسرا امام ہے وہ پڑھا دے، کوئی حرج نہیں. اور اگر کہیں ایسا ہی ہے کہ ہم ایک ہی امام کو منتخب کرتے ہیں، ہر ایک کی چاہتے ہیں اس کے پیچھے پڑھیں، تو پھر یہی طریقہ جو قرآن بتایا گیا اس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی. فَلْيُصَلُّوا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. اور یہ جو دوسری جماعت آ رہی ہے یہ بھی مکمل طور پر چوکنا رہے اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھے، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ اچانک وہ حملہ کر دے تو جب تک ہم سمجھیں گے، ہتھیار اٹھائیں گے، تیر کمان میں لگائیں گے یا تلوار دریاؤں سے نکالیں گے تو دشمن اپنا کام کر کے چلا جائے گا. اور ایسے ہی کہ تلوار لٹکی ہوئی ہے ہم نے فوراً نکالی اور مقابلہ کر لیا. تو اس طرح سے ہتھیار ہمارے ساتھ رہنا چاہیے. لہٰذا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، چوکنا بھی رہے پورے طور پر اور ہتھیار بھی اپنے ساتھ لیے رہے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ. کافر تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ کسی طرح سے تم غفلت میں پڑ جاؤ. عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، اپنے ہتھیار سے بھی غافل ہو جاؤ کہ تم اٹھا کر ان کو اتار کر رکھ دو اور نہتے ہو کے کھڑے رہو، نماز کے لیے جو بھی تم کرنا کر دے رہو. وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور جو بھی تمہارا ساز و سامان ہے اس سے تم کو غفلت ہو جائے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم ذرا بھی غفلت پہ ہو اور پھر فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اچانک تم پر ہجوم کر دیں، اچانک تم پر ٹوٹ پڑے اور تمہارا خاتمہ کر دیں. ان کی یہ دیرینہ خواہش ہے. ہر کافر یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے مسلمان غفلت میں آئے اور اس کا کام تمام کر دیا جائے. لہٰذا اس لیے تم کو اس طرح کی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس طور پر نماز پڑھو کہ آدھی ٹکڑی نماز پڑھے اور آدھی مورچے پر رہے اور ہتھیار اپنے ساتھ رکھے تاکہ اگر دشمن کوئی حرکت کرنے لگے تو فوراً مقابلے پر آ جاؤ. بھلے تم کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑ جائے، ظاہر ہے کہ جب ہم جنگ پر آ جائیں گے، مقابلے پر آ جائیں گے تو یہ تو ہے نہیں کہ معمولی سی حرکت کے بعد نماز میں رہے، وہاں تو ہمارا کثیر پایا جائے گا اور تگڑے سے منہ پھر جائے گا اور یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا، کچھ بولنا بھی پڑ سکتا ہے، زبان سے کچھ کہنا بھی پڑ سکتا ہے. تو ایسی صورت میں نماز تو چل جائے گی لیکن کم سے کم ہماری جان بچ جائے گی اور ہمارے جو اپنے آدمی ہیں ان کو تو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. لہٰذا اس اعتبار سے کوئی حکم دیا جا رہا ہے کہ شمال سے نماز کرو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر بارش کا زمانہ ہے تو تم ہتھیار رکھ سکتے ہو. اس وقت کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں کیونکہ دشمن ہاتھوں سے بارش میں نہیں نکلے گا کیونکہ اس وقت مقابلہ کر نہیں پائے گا. زمین مٹی کی ہے، پیر پھسلیں گے گریں گے، تم بھی گرو گے وہ بھی گریں گے، تو ایسے موقع پر نہ دشمن کوشش کرے گا حملہ کرنے کی اور نہ تمہاری طرف سے کوئی داؤ پایا جاتا ہے جو اس طرح کی بات سوچی جائے. لہذا بارش کا اگر وہ ہے بارش ہو رہی ہے تو اس وقت تم اتار سکتے ہو اپنے ہتھیار. او کنتم مرضی، یا اسی طرح سے تم بیمار ہو شرکت نہیں کر سکتے ہو، جنگ یعنی مورچے پر نہیں جا سکتے ہو تو اس وقت بھی تم اپنے ہتھیار رکھ کر اپنے گھر میں آرام کر سکتے ہو. ان تضعوا اسلحتکم، اپنے ہتھیار رکھ وخذوا حذرکم، لیکن یہ ضرور ہے کہ چوکنا رہنا ہے تمہیں. اپنے گھر میں بھی رہو تو چوکنا رہو، ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلوا کے کوئی دشمن تمہارے گھر میں آ جائے اور تمہارا کام تمام کر دے، تمہارے بیوی بچوں کا کام تمام کر دے یا اور جو کچھ وہ کرنا چاہے کر لے. لہٰذا چوکنا تم کو اس وقت موقع پر بھی رہنا. بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے، دشمن آنے کا امکان کم ہے لیکن ہمارا آ تو سکتا ہے. اسی طرح سے تم بیمار ہو، تم نہیں جا رہے ہو، وہ تمہارے گھر پر حملہ کر سکتا ہے یہ سوچ کر کہ بھائی گھر تو خالی ہو تو گئے ہوں گے مورچے پر. لہٰذا چوکنا تم کو رہنے کی ضرورت ہے. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، نبی کے مقابلے پر آ رہے ہیں، نبی سے مقابلہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام سے یعنی مسلمانوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور جبکہ ان کا کوئی جرم نہیں، کوئی خطا نہیں. انہوں نے صرف یہی تو بات کہی کہ اللہ کو مان لو، اللہ پر ایمان لیا. یہ کون سی ایسی بات تھی کہ جس پر دشمنی کر لی جائے اور بغض و اناد رکھا جائے اور ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے جائے؟ یہ کون سی بات ہے؟ تو کی بات یہ تو کوئی نہیں مان لینا، جاؤ لکم دینکم ولی دین. لیکن یہ کہ ہتھیار اٹھانا اور دشمنی پر آمادہ ہو جانا اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسا ہو جانا، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے.
لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے جو بلا وجہ مسلمانوں سے دشمنی کر رہے جو اہل ایمان کو بلا وجہ ستا رہے ہیں، خواہ مردوں کو ستائے یا عورتوں کو ستائے، بغیر وقت سمجھ کوئی قصور بھی نہیں، ان کا کوئی انہوں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی ہے، کسی طرح کا کوئی اقدام بھی نہیں کیا، اس کے باوجود ان کو ستایا اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ فلہم عذاب جہنم، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا جا چکا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جہنم میں تو جلنے کا عذاب ہے، لیکن الگ سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور خاص قسم کے جلنے کا عذاب بھی ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ لہٰذا ان کو دو عذاب، ایک جہنم میں عام انداز میں جلنے کا عذاب اور ایک خصوصی جلنے کا کوئی عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے۔ اور یہ تو بات طے ہے کہ جو جہنم میں گیا آخری درجے کی ذلت اس کی ہو گئی۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے پروردگار تو نے جس کو جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو رسوائی میں ڈال ہی دیا، رسوائی اس کا مقدر بن گئی، اب عزت کہیں اس کو ملنے والی نہیں۔ اور فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا، کافروں کا یا باغیوں کا کہیں مددگار بھی نہیں کہ کوئی جا کے سفارش کر لے اللہ تعالیٰ سے اور جہنم سے نکال لیا جائے، یا جہنم میں کوئی جا کے مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے، نہ کوئی جہنم میں جا کے مدد کرنے کو تیار ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، اور نہ کہیں سے اور کسی انداز سے مدد پہنچ سکتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے باغیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسوا کو عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، جو نماز جس انداز سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اس نماز سے جب تم فارغ ہو جاؤ، تو یہ نہیں کہ تم نے نماز پڑھ لی اور اللہ تعالیٰ سے کوئی تمہارا سروکار نہیں رہا، کوئی مطلب نہیں رہا، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف نماز تک اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہونا چاہیے، کسی بھی لمحے میں اللہ تعالیٰ سے غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تم کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، بیٹھے ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اسی طرح سے وعلی جنوبکم، جب تم اپنے بستروں پر ہو تو اس وقت بھی غفلت شعار نہ بن جانا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو فرمائی فاذکروا اللہ قیاما وقعودا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، قیام کی بھی حالت میں، بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی، اور اپنے بستروں پر ہو آرام کرو، چاہے دن کے وقت میں آرام کرو، قیلولہ کے انداز میں، چاہے رات کے وقت میں آرام کرو، بہرحال اپنے بستروں پر بھی تم کو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد رہنی چاہیے۔ تو یہاں پر ذکر سے مراد یہ وہ ذکر نہیں جس کو عام طور پر ہم اور آپ ذکر کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، الحمد للہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ بھی ذکر ہے، لیکن اصل ذکر یہ ہے کہ ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہونے پائے، ہمارا وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار ہے، ہم اس بات کو اپنے ذہن میں ہر وقت تازہ رکھیں کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو دیکھو تم کو تمہارا مال و اسباب اور تمہارا اولاد اللہ تعالیٰ سے غفلت پہ نہ ڈال دے۔ تو مطلب وہی ہے کہ مال کے سلسلے میں اس بات کا تمہیں ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم کو کس انداز سے مال کو لینا ہے اور کس انداز سے مال کو دینا ہے۔ اسی طرح سے اولاد کی محبت میں ہم ایسا نہ ہو کہ اپنے رب کو فراموش کر دیں، بیٹے نے بیٹی نے جو فرمائش کی غلط اور صحیح ہم نے اس کو پورا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا کہ اس فرمائش کو پورا کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ تو یہ استحضار ہونا چاہیے۔ ہم اپنی دکان پر بیٹھے ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں یا ہم سبحان اللہ اور الحمد للہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور کسی چیز کو توڑ کر دے رہے ہیں، ہم اگر کم توڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا استحضار ہم کو یہ یاد دلا دے کہ یہ جو کم کر رہے ہو کل اس کا کیا جواب دے، بس اللہ تعالیٰ کی یاد ہو کہ پورا نہ کر پورا توڑ کر دے دیں۔ جہاں ہم نے کمی کی لاپیں کی تھی توڑنے کی اور فوراً ہماری زمین نے ہم کو آواز دی کہ تم جو کر رہے ہو اس کا جواب دے سکو، بس یہی یاد ہے۔ ہم اپنے بیوی بچوں کے درمیان اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کہ ان کے حقوق ادا کرنا ہے، اگر ان کے حقوق میں کمی کی تو اللہ تعالیٰ کو ناراض خوش ہو جائے گا۔
اپنے دوست احباب کے درمیان ہے، ان کے ساتھ جو ان کے حقوق یا جو بھی معاشرتی اخلاقی اعتبار سے ذمہ داری، ان کو اگر ہم پورا نہیں کریں تو ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم کبھی اس کا کیا جواب دیں گے۔ کسی کا حق ہم نے دبا دیا، ہم کو فوراً احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو حق ہم نے دبایا ہے اس کا حساب کہاں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس کا حساب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت سے جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا، جائیے آپ جنت، یہ پلسرات ہے، یہ راستہ ہے جنت پہ جانے کا، آپ اس راستے سے ہو کر جنت پہ پہنچ جائیں گے۔ ادھر چلے، اور آپ کو پلسرات کے بارے میں معلوم ہی ہے، بہت سنا ہوگا آپ کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ اس پر دھار ہے، اس کو ہماری یہ نگاہ تو نہیں دیکھ سکتی، ہاں آخرت میں جو نگاہ دی جائے گی وہ نگاہ دیکھ لیں گے۔ البتہ اس کو شاید اگر دنیا میں وہ چیز ہوتی تو مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا تھا، لیکن ہمارے یہاں تو اس کا مشاہدہ کیا نہیں جا سکتا۔ اس راستے پر چلنے کا حکم دے دیا جائے کہ اس راستے سے ہوتے ہوئے آپ جنت کی دہلیز تک پہنچ جائیے، جنت کے دروازے پر پہنچ جائیے۔ انسان خوشی خوشی چلا جا رہا ہے، ٹھیک بیچ میں اس کو روک لیا جائے گا اور وہ جہنم پر ہے، ذرا سے ڈگمگا انسان جہنم میں کٹ کر گر جائے گا۔ وہاں پر حساب ہوگا حقوق کا، فلاں کہاں باقی ہے، فلاں کو مارا ہے، فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں پر ظلم کیا ہے، فلاں کو گالی دی، فلاں پر الزام، یہ سب حساب یہاں ہوگا۔ یعنی درمیان میں پلسرات کے درمیان میں جو ٹھیک جہنم کے اوپر رکھا وہاں حساب ہے۔ تو اس بات کا استعداد ہو جائے کہ ہم کو اگر ہم نے حق مارا ہے، ہم حق کسی کا ادا نہیں کر رہے تو اس کا حساب فلاں جگہ پر ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ذکر ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فرمایا کہ غفلت نہ ہو، استعداد رہے کہ مالک ہمارا دیکھ رہا ہے، پروردگار ہمارا دیکھ رہا ہے۔ اور آج کی دنیا میں، آج کے وقت میں یہ بات بہت آسان ہے، 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے تو شاید مشکل ہوتی اس بات کو سمجھنا، لیکن آج سائنس نے آسان بنا دیا۔ آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں، آپ کیمرے کی نگاہ میں، آپ کیمرے کی نظر میں، آپ نے کوئی بھی حرکت کی، کیمرہ آپ کی حرکت کو ریکارڈ کر رہا ہے، آپ اگر انکار کرتے ہیں فوراً دکھا دیا جائے کہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم یہ در و دیوار اللہ تعالیٰ نے اس میں خفیہ کیمرے لگا رکھے، ہماری ایک ایک نقل و حرکت ان کے اندر سب ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اگر ہم کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو یہ در و دیوار اگر گواہی دے، ان چیزوں کو سمجھنے بس یہی ہے استعداد، یہی ہے ذکر اللہ تعالیٰ کا۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، یاد کرتے رہو، قیام کی حالت میں بھی اور بیٹھنے کی حالت میں بھی، اور اسی طرح سے اپنے بستروں پر بھی۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تم کو اطمینان کی صورت حاصل ہو جائے، اطمینان ہو جائے، جنگ کا خطرہ ٹل جائے، یا اور جو جس قسم کی پریشانی ہے جس کی وجہ سے یا سبب ختم ہو جائے اور تم اپنے وطن لوٹ آؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اب نماز کو حاضر آ جاؤ، یعنی مکمل نماز شروع کر دو، پورا کیا جو ہم نے نماز کم پڑھی ان کو پورا کرنے، ان کو پورا کرنے کے بعد اب سے جو نماز آئے گی اس کو پورا ادا کرنا۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز تمام مسلمانوں پر وقت کے ساتھ لازم کی گئی ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ لازم کی گئی ہے، لہذا وقت کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کو مکمل ادا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کی جائے۔ جو نماز کے اوقات میں اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، ایسی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نماز قرار دیا کہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے، اور جب بالکل آخر وقت ہو جاتا ہے جلدی سے الٹا سیدھا وضو کرتا ہے اور 4 سجدے کر لیتا ہے، اس کو آپ نے کوے کی ٹھوک قرار دیا کہ سجدہ کیا ہو تو کوے کی ٹھوک، جیسے دھانا اٹھانے کی کوا چوٹ مارتا ہے پر چوٹ ماری، دھانا اٹھایا چوٹ چھٹی کر لی، اس طرح کی وہ نماز کہ سجدہ کیا، ابھی سجدہ غالباً سر زمین تک پہنچا بھی تھا کہ نہیں، جلدی سے اڑ گیا، پھر جلدی سجدہ کیا، پھر اڑ گئے۔ تو ایسی نماز کے بعد تین صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز۔ تو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پورے استعداد کے ساتھ پڑھی جائے، کسی بھی وقت کی نماز ہو، اور خالص اللہ کے لیے، کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص ہمارے ذکر نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، نماز کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ روزے کی کوئی حیثیت ہے، نہ تلاوت کی کوئی، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ سانس توڑنا ضروری ہے، سانس توڑنا ضروری ہے، جیسے رکوع میں گئے 3 بار سبحان ربی العظیم، نہیں سانس توڑنا ضروری ہے، آپ ایک ہی سانس میں 5 بار 7 بار جو بھی آپ کہنا چاہیے ضروری ہے، کوئی ضرور، ہاں سانس لے چلے تو نمازوں کا اہتمام، جس کے سلسلے میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احکامات دیے ہیں، سفر کے موقع کے احکامات دیے ہیں کہ اس وقت تم نماز قصر کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، جنگ کے حالات میں نماز کس طرح پڑھی جائے وہ بیان کیا، اور
یعنی مکمل اعتبار سے یہ بتا دیا کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ لازم کی گئی ہے، لہٰذا اس کا لحاظ رکھتے ہوئے نمازوں کی ادائیگی کی جائے۔ 5 وقت کی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن کو بطور معراج کے دی گئی ہے کہ نماز مسلمان کے لیے، مومن کے لیے معراج ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہو جاتے ہیں اور بالخصوص سجدے میں تو اور بھی زیادہ قربت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کی پابندی کی جانی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ہمیں اس کی تربیت دینی چاہیے، اس کو سکھانا چاہیے۔ نبی نے جو فرمایا ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 70 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10۔ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال پر اگر نماز کی پابندی نہ کرے تو پھر ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ لہٰذا اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کے مطابق ہماری عبادات، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ تمام حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام برائیوں سے خرافات سے گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اور تمام مسلمانوں کو اپنی ایمانداری کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام لقمے سے سب کی حفاظت فرما، ہم بھی جو پریشان حال ہیں سب کی تمام جائز پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہو تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرما، جو مقبول ہو کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، ملت کی جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں بڑی مناسب رشتے کا انتظام فرما، اور اسلام کی حفاظت فرما، اور شریفوں کی حفاظت فرما، جو ملک کے تمام مسلمانوں کی جانمال کی تعلیم کی حفاظت فرما، جو مسلمان دشمنوں کے قید میں جہاں کہیں بھی ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرما، اسلام دشمن طاقتوں کا، افراد کا، تنظیموں کا، جماعتوں کا، حکومتوں کا خاتمہ فرما، دنیا سے جو مومن مرد و مومنہ عورتیں رخصت ہو چکی ہیں ان سب کی بھرپور مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ انجیل میں جگہ عطا فرما، وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔